ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ یہاں تک آ کر بات رکی تھی کہ امام الانبیاء سید الکائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. پہلی وحی آئی 500-600 سال کے بعد پہلی مرتبہ اس زمین کا آسمان سے رشتہ جڑنے جا رہا ہے. یہاں آ کر بات رکی تھی. اس کی مناسبت سے کہ اس وقت جو آیات کریمہ حضرت جبریل لے کر تشریف لائے وہ 5 آیات کریمہ تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات کریمہ تھی. اس میں علم کا ذکر ہے.
جب موقع آئے گا میں بتاؤں گا، لیکن خطبے میں جو آیت کریمہ میں نے اس وقت پڑھی ہے اس کی ہلکی تشریح کرنے کے بعد پھر اس آیت کی بھی ہلکی تشریح کروں گا۔ خطبے میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ 28ویں پارے کی سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت کریمہ میں ہر آدمی کی 2 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، باقی اور 2 آیات بھی ہیں، ان 2 کو ملا لینے کے بعد 4 ذمہ داریاں بنتی ہیں ہر مسلمان کی۔ پہلے اس آیت میں جن 2 ذمہ داریوں کی طرف اشارہ دیا گیا ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اگر اس میں کوتاہی اور لاپرواہی کرو گے تو بڑھاپے میں خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ یہ اس درجے تاکیدی حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور حکم بھی اس درجے تاکیدی ہے۔ اگر اس میں کوتاہی اور ذرہ برابر لاپرواہی کرو گے تو بڑھاپے میں خون کے آنسو رونا پڑے گا اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ یعنی ان اسباب سے بچائے، اس راستے پر اور اس ڈگر پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائے، کفر کے راستے پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے، منافقوں کے راستے پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے، فاجروں، فاسقوں، گنہگاروں کے راستے پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو راستہ جہنم تک لے جاتا ہے اس راستے پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے، یہ سب سے پہلی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کو قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اور آدمی جہنم کے راستے سے اس وقت بچے گا جب اسے پتا ہوگا کہ یہ راستہ جہنم کو جانے والا ہے، یہ راستہ کافروں کا راستہ ہے، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ زندگی کا طریقہ، یہ طرز زندگی، یہ سوچ، یہ خیالات، یہ نظریات، یہ عقیدے مجھے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اسے جب علم ہوگا تو بچے گا۔ تو اس سے علم کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ علم ہی نہیں ہوگا راستے کا تو بچے گا کیا؟ اسے معلوم ہی نہیں حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اسے معلوم ہی نہیں تو بچے گا کیسے؟ معلوم ہوگا تو نہ بچے گا۔ آگے یہ ہو گئی اپنی ذمہ داری، اس کے بعد اس پر بس نہیں، اپنے ذمہ داری پر اکتفا کر لینا۔ مست ہو گیا، میں جہنم سے بچ گیا، دنیا جائے بھاڑ میں، بیوی بچے گھر والے وہ جہنم میں جائے، کچھ پرواہ نہیں، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ کل مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار کو اس کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر مدرسے کے محتمم کو
اس کے ماتحتی میں کام کرنے والے اساتذہ اور اس کے ماتحتی میں پڑھنے والے طلباء کے اخلاق، کردار، تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسے آزاد نہیں چھوڑا گیا، اسے فضیلت دی گئی، فضیلت بھی دی گئی، اس کی ذمہ داری بھی بتائی. ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا تو اس کی گردن نہ پی جائے گی. اس کو کہا ایک تو اپنی ذمہ داری، دوسری ذمہ داری فرمایا وَأَهْلِكُمْ، دیکھو تمہارے بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تم کھانے کا انتظام کرتے ہو، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہو، ان کی دوا دارو کا انتظام کرتے ہو، ان کے گھر کا، ان کی سواری کا، ان کے زیور کا، ان کے خوشی کا، ان کے غمی کے موقعوں کا تم ہر ضرورت کو پورا کرتے ہو، تو دیکھو ان کو یہ بتانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ کون سا راستہ جہنم کا ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، کیا صحیح کیا غلط، کیا جائز کیا ناجائز، یہ تم کو بتانا پڑے گا. اگر تم نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر سبکدوش نہیں ہوگے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچانا پڑے گا. دو ذمہ داریاں ہو گئی، ایک اپنی، ایک بیوی بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی. اسی کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم اپنے آپ کو مسئلہ بڑا عالم بنانے کا نہیں ہے، مسئلہ مفسر بنانے کا نہیں ہے، مسئلہ محدث بنانے کا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کو محدث کی بھی ضرورت ہے، مفسر کی بھی ضرورت ہے، بڑے عالم کی بھی ضرورت ہے، جس طرح شہر کو بڑے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بڑے پروفیسر کی ضرورت ہے، بڑے انجینئر کی ضرورت ہے، ہر شہر کو بڑے سائنسدان کی ضرورت ہے. اسی طرح ہر شہر والے کو، ہر شہر والوں کو بڑے عالم کی ضرورت ہے. بڑے عالم گیا تو اس کے جنازے پر 100 بڑے عالم ہونا چاہیے. یہ بڑے علماء کے سلسلے کو ختم نہ کرو، یہ نادانیوں بچپنے کی حرکتیں کرنا چھوڑو. دو ذمہ داریاں پوری ہو گئی. مسئلہ محدث و مفسر بنانے کا نہیں ہے، مسئلہ جہنم سے بچانے کا ہے. مسئلہ تو جنت و جہنم کے بنیادی راستے کو بتانے کا ہے. کم از کم جسٹ پاس ہو سکے، یہ کہ اعلیٰ نمبرات لے کر کے پاس ہونا، یہ کہ رینک پاس ہونا، اور یہ ہے کم سے کم آدمی جسٹ پاس ہو جائے. اعلیٰ یعنی ایک آدمی 100 کو 100 نمبرات لے کر کے پاس ہوتا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. ایک آدمی 100 کو 90 نمبر لے کر کے پاس ہوتا ہے، کوشش اس کی ہی کرنی چاہیے. مطالبہ اسی کا ہے، مطالبہ اسی کا ہے. ادخلوا فی السلم کافۃ، لیکن فرمایا کم سے کم جسٹ پاس ہونے کی کوشش کرو. قیامت میں جا کر اگر فیل ہو گئے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں. میں کہتا ہوں کم سے کم پاس تو ہو، فیل نہ ہو. واہلکم نارا، یہ کہا قرآن نے، مسئلہ جہنم سے بچنے کا ہے. دو ذمہ داریاں ہو گئی. تیسری ذمہ داری کو قرآن نے تیسری آیت میں بیان کیا. ایک ذمہ داری اپنے آپ کی، دوسری ذمہ داری اپنی بیوی بچوں کی، اہل و عیال کی، گھر والوں کی. تیسری جگہ قرآن کریم نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تیسری ذمہ داری اپنے رشتہ داروں کی. سروے کرو اپنے رشتہ داروں کا. تمہارا بھائی کون ہے، تمہاری بہن کہاں رہتی ہے، کس پوزیشن میں ہے، اس کے دین کا کیا حال ہے، وہ کس ڈگر پر چل رہی ہے، تمہارا بھائی کس راستے پر جا رہا ہے، اس کے کیا خیالات ہیں، اس کے کیا نظریات ہیں، اس کے عقیدے کیا، اس کی سوچ و فکر کیا، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کی پہچان رکھو. تمہارے رشتہ دار کہاں کہاں بستے ہیں ان کا خیال رکھو. یہ تیسری ذمہ داری فرمائی. یہ خطاب حضور سے ہے اور حضور آخری نبی ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری امت کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. 3 ذمہ داریاں ہو گئی. چوتھی ذمہ داری فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ ایک اپنی ذمہ داری،
ایک اپنے بیوی بچوں کی، گھر والوں کی، تیسری رشتہ داروں کی۔ رشتہ دار اگر تمہارے سے روٹ گئے ہیں، روٹنے دو، تم جا کر کے سینے سے لگ جاؤ۔ رشتہ داری نبھانے والا مقابلہ نہیں کرتا، رشتہ داریاں نبھانے والا مقابلہ نہیں کرتا۔ مت لگا آگ نفرت کی، مت لگا آگ نفرت کی ناداں، ورنہ خود کو بھی جلنا پڑے گا۔ جب آگ لگتی ہے نا، جہاں دوسرے جلتے ہیں خود بھی جلتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کا وہ جملہ یاد آتا ہے، حضرت نے فرمایا تھا اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے تم کانٹے نہ بچھاؤ، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دو، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دو، پتھر مارنے والوں کو سینے سے لگاؤ، ان کو قریب کرو، اخلاق کا مظاہرہ کرو، کردار کا مظاہرہ کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کو بات سمجھو۔ نادان لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، جب آدمی کو حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے تو ہی مخالفت پر اتر آتا ہے، عداوت و دشمنی پر اتر آتا ہے۔ تو دین رشتہ داریوں کے بارے میں، اور چھوٹا فرمایا پوری امت کے ہر مرد و عورت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ حضور نے فرمایا جس وقت مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، پوری دنیا جہنم بنی ہوئی تھی، بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا، بیٹے باپ کا دشمن تھا، زنا کا دورہ تھا، کوئی انصاف نہیں، اندھا راج تھا، ظلم کا دورہ تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، غلاموں کا کوئی حق نہیں تھا، عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا۔ خلاصہ قرآن نے پوری تاریخ کو ایک جملے میں لپیٹتے ہوئے کہا کہ گویا تم پوری دنیا جہنم بنی ہوئی تھی اور تم جہنم میں گرنے جا رہے تھے، میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے کھینچ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا تھا۔ یہ کام نبی کا بھی ہے، یہ کام نبی کے ہر امتی کا ہے۔ یہ چار ذمہ داریاں ہیں، یہ چار ذمہ داریاں ہیں۔ ان چار ذمہ داریوں میں سے اگر یہ ایک ذمہ داری میں بھی کوتاہی کرو گے تو خون کیا منصور ہونا پڑے گا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مثال سے سمجھایا۔ نبی تو مثالوں کا بادشاہ ہوتا ہے، جس طرح آیتیں نازل ہوتی ہیں نبی کے سینے پر مثال بھی نازل ہوتی ہے، نبی کے سینے پر مثال کا بھی القاء کیا جاتا ہے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ آدمی یہ کہے گا بھائی میں ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میں خاندان والوں کو بتانے جاؤں گا تو گالیاں کھاؤں گا، امت کی فکر کرنے جاؤں گا تو پتھر کھاؤں گا، تانے دیں گے لوگ۔ اگر آدمی ایسا سوچے گا تو وہی ہوگا، آگ لگے گی سب جلیں گے۔ اسے حضور نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک جہاز ہے، اور جہاز بھی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی جہاز ہے۔ اندازہ لگاؤ 3 فلور کی جہاز ہے یا 5 فلور کی جہاز ہے، اس میں 5 خانے ہیں، 5 فلور کی بلڈنگ ہے، بہت بڑا جہاز ہے، ایک بستی ہے جو جا رہی ہے۔ اس میں نظام یہ ہے پانی پینے کا کہ نیچے کے جو لوگ ہیں، نیچے کا جو فلور ہے وہ گراؤنڈ فلور، جہاز کا گراؤنڈ فلور، وہ پانی پینے کے لیے ان کو بھی اوپر جانا پڑے گا، پانی کا انتظام اوپر کے بالا خانے میں ہے۔ اب نیچے کے فلور والے یہ سوچیں کہ بھئی اب اوپر کون جائے گا پانی پینے کے لیے، نیچے سوراخ سمندر میں جا رہی ہے کشتی، تو سوراخ کر کے یہیں سے چلو بھر کے پانی پی لوں گا۔ خیر اس نے یہ فیصلہ کیا، وہ غلط فیصلہ کیا، وہ تو نادان تھا، وہ تو بے عقل تھا، وہ تو ناعاقبت اندیش تھا، لیکن جو دوسرے لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے، اگر وہ دیکھ کر خاموش ہو گئے تو حضور فرماتے ہیں پینے والا بھی گیا، دیکھنے والے بھی گئے۔ پینے والے تو گیا، دیکھنے والے بھی ڈوبیں گے۔ یہ فرمایا، یہ دے کر حضور نے مثال دے کر کے فرمایا
اگر تم نے یہ سوچا میں سلامت، میری بیوی سلامت، میں سلامت، میرا گھر سلامت، میں سلامت، میرا کاروبار سلامت، میں سلامت اور میرے بیوی بچے داماد بہو سلامت، اگر یہ سوچا تم نے اپنے گھر کی صرف فکر کی، تو حضور نے فرمایا جب آنچ آئے گی، جب آگ لگے گی، سب جلیں گے، جب سیلاب آئے گا، بے دینی کا سیلاب، سب ڈوبیں گے۔ کیسی پیاری مثال دے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو بات وہاں سے چلی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا میں دو ذمہ داریاں، ایک اپنی، ایک اپنے بیوی بچوں کی، اور وانذر عشیرتک الاقربین میں اپنے پورے رشتہ داروں کی ذمہ داریاں۔ ذمہ داری کو اوڑھنا ہے، جو جتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیتا ہے اتنی بڑی شکل میں مدد آئے گی۔ جو جتنی بڑی ذمہ داری کو اوڑھے گا اتنے بڑے پیمانے پر اللہ کی نصرت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اور چوتھی ذمہ داری امت کے ہر فرد کی ہے، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، دوست، دشمن۔ حضور نے مخالفتوں میں کام کیا ہے، موافقت کا انتظار نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے حضور نے اپنی موقف سے حضور نے راہ فرار اختیار نہیں کی، مخالفتیں سہتے رہے، مار کھاتے رہے، گالیاں کھاتے رہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، حضور سہتے رہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کام مخالفتوں میں کیا، موافقت کا ترتیب بدلی۔ جب مکے میں کام نہیں ہوا طائف تشریف لے گئے کہ وہاں سے مدد ملے گی، لیکن کام نہیں چھوڑا، اپنا مشن نہیں چھوڑا، وہاں تشریف لے گئے، اور جب دیکھا طائف سے بھی وہ ناکام واپس لوٹے، ایک لمحے کے لیے بے حوصلہ نہیں ہوئے۔ دائی بے حوصلہ نہیں ہوتا، نبوت کا کام کرنے والا کوئی عالم کم حوصلہ نہیں ہوتا۔ مخالفتیں جتنی بڑھتی ہیں اللہ کی طرف سے اس کے حوصلے کو بڑھایا جاتا ہے، اس کے پائے استقامت کو اور جلا دی جاتی ہے، اور اس کو ثابت قدم کرنے کے لیے غیبی اشارے دیے جاتے ہیں، غیب سے سکینت نازل ہوتی ہے، اس کے دلوں پر برکتوں اور سکونتوں کا سمندر انڈیل دیا جاتا ہے۔ مکے میں مخالفت ہوئی، طائف گئے، طائف والوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا، تو بھی مشن نہیں بدلا، فکر نہیں بدلی، سوچ نہیں بدلی، نظریات خیالات میں تزلزل نہیں آیا، مدینہ حبشہ کا رخ کیا، پھر وہاں بھی ہوئی مدینے کا رخ کیا، لیکن اپنے عقیدے سے، اپنی فکر سے ایک لمحے کے لیے سمجھوتا کرنے کے لیے نبی تیار نہیں۔ تو چوتھی ذمہ داری پوری امت کی ہے، چار ذمہ داریاں، وہ اب وہاں سے جوڑیے اس مسئلے کو۔ تو میں نے کہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی آتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 550 سال، 570 سال کے بعد پہلی مرتبہ جبریل وحی لے کر نبی کے پاس آتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی، پوری کائنات کا آخری نبی، اس دنیا میں جلوہ افروز ہوتا ہے، وہی آتی ہے۔ وہی میں نہیں کہا گیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، ذکر کرو، یہ نہیں کہا گیا، کہا یہ جا رہا اقرا بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرو، علم، جہالت کو دور کرو، علم آئے گا تو نہ عمل کرو گے، حلال و حرام پتہ چلے گا تو نہ بچو گے، جائز نہ ہے، جائز ہی نہیں معلوم ہے تو کیا بتو گے، صحیح غلط معلوم ہوگا تو نہ بچو گے، اس لیے علم حاصل کرو۔ سب سے پہلے یہ کہا جائے علم حاصل کرو، یہ بنیاد ہے مذہب کی، یہ بنیاد ہے مذہب کی، اور عبادت یہ بندوں کی صفت ہے، اور علم اللہ کی صفت ہے۔ عبادت تم رات بھر عبادت کرو تو بھی بندوں کی صفت ہے، اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ علم، اللہ عالم ہے،
اور علم اللہ کی صفت ہے. اس کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اسلام کا جہالت سے کوئی رشتہ نہیں. جہاں اسلام ہے وہاں علم ہے، جہاں علم ہے وہاں اسلام ہے. اسی لیے وہ فرد جو علم سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے وہ آج نہیں تو کل گمراہ ہونے کے قوی امکانات اپنے اندر رکھتا ہے. وہ جماعت جو علم سے جی چراتی ہے، قرآن پڑھنے سے، سیکھنے سے، تفسیر سے، حدیث سے جی چرا کر ترقی کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، ہر لمحہ ہر قدم پر گمراہ ہونے کے خطرے اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں. علم مذہب کی بنیاد ہے. علم مذہب کی بنیاد ہے. علم سے آدمی کے خیالات کا رخ ٹھیک ہوتا ہے، خیالات میں پختگی پیدا ہوتی ہے، نظریات میں درستگی پیدا ہوتی ہے، عبادت کی کمزوری معاف ہے، عقائد کی، خیالات کی، نظریات کی کمزوری معاف نہیں ہے. اس لیے علم کی یہ اہمیت ہے. اسی کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور اعلان کیا، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا فریضۃ علی کل مسلم، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں، فرمایا فرض ہے. علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اور فرض دو ہیں، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین یہ ہے کہ کم سے کم اسے نماز کا علم ہو، روزے کے مسائل کا علم ہو، اسے حج و عمرے کے مسائل کا علم ہو، اسے اپنے کاروبار جو کاروبار کرتا ہے اس کے کاروبار کا علم ہو، اسے اپنے گھریلو مسائل کا علم ہو. اسے اگر وہ حافظ نہیں ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے، وہ محدث و مفسر نہیں بن سکتا. قرآن دیکھ کر تو پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ عالم نہیں بن سکتے، موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، عالم کا بننا فرض کفایہ ہے. بڑا عالم شہر میں، اتنا بڑا شہر ہے شہر بنگلور، یہاں کم سے کم 1000 علماء ہونا چاہیے. الحمدللہ اب 1000 سے زیادہ علماء نے، ان مدارس نے 1000 سے زیادہ علماء پیدا کر دیے ہیں. یہ امت کا احسان ہے، یہ علماء اور دعوت و تبلیغ کی محنت ہے جو مدارس نے 1000 علماء سے زیادہ یہ عمل پیدا کیے ہیں. اور میرے اندازے کے مطابق، میری معلومات کے مطابق 50 سالہ عرصے میں ہم نے مدارس کا جال بچھا دیا ہے. اب ضرورت مکاتب کے جال بچھانے کی ہے، اور مکاتب میں روح پھونک دینے کی ضرورت ہے، مکاتب میں جان ڈال دینے کی ضرورت ہے، اور مکاتب کو نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے. اپنی ساری صلاحیتوں، اپنا سارا پیسہ، اپنے سارے اوقات کو مکاتب پر وقف کر دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو توفیق دی اور مدارس کی ضرورت کو اللہ نے پورا کر دیا ہے. اب مدارس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہر محلے میں مدرسہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر محلے میں مکتب کھولنے کی ضرورت ہے. اپنے سارے مال و دولت کو اور صلاحیتوں کو نچھاور کر دو تو ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے، ان کا ایمان محفوظ رہے گا، ان کا عقیدہ محفوظ رہے گا. طلب العلم فریضہ، فرمایا کہ ایک تو بنیادی درجے کا علم ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. بنیادی عقیدے کیا ہیں؟ اللہ سے تعلق رکھنے والے کیا عقیدے، انبیاء سے تعلق رکھنے والے کیا عقیدے، صحابہ سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، امام مہدی سے متعلق کیا عقیدہ ہونا، حضرت عیسیٰ سے متعلق کیا عقیدہ ہونا، اولیاء اللہ سے متعلق کیا عقیدہ ہونا، حضور آخری نبی ہے اس سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے. یہ تمام عقیدے ہیں. قبر سے متعلق، حشر سے متعلق، جنت دوزخ، حساب و کتاب سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، قرآن سے متعلق کیا عقیدہ ہے، اللہ کی کتابیں ہیں اور یوم آخرت ہے، قبر کی زندگی ہے، تقدیر ہے، اس پر ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے. یہ بنیادی علم ہے، یہ مرکزی علم ہے، یہ بیسک تعلیم ہے. اس کا حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد، عورت، جوان، بوڑھے پر فرض ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم حاصل جو ہے یہ غریبوں کا علم ہے، مالداروں کا نہیں. ارے یہ بچے حاصل کرنے کا علم ہے، جوانوں کے حاصل کرنے کا علم نہیں، یہ بوڑھوں کے حاصل کرنے کا علم نہیں.
اس غلط فہمی کو دور کرو. یہ علم مالداروں کے لیے بھی آیا ہے، یہ بادشاہوں کے لیے بھی آیا ہے، یہ غریبوں کے لیے بھی آیا ہے، یہ چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، گوروں کے لیے بھی، کالوں کے لیے بھی، شہر والوں کے لیے بھی، دیہات والوں کے لیے بھی، مرد و عورت کے لیے، جوان بوڑھوں کے لیے علم آیا ہے. اس کو فرمایا حضور نے طلب العلم فریضہ. فریضۃ میں معنی کا ایک دنیا پوشیدہ ہے، اس میں تاکید کے کائنات مضمر ہے. حضور نے فرمایا فریضۃ، فرض ہے، فرض مستحب نہیں، سنت درجے کی چیز نہیں، کرنا ہی کرنا ہے. کھانا کھائے بغیر زندہ رہو گے؟ پانی پیے بغیر کتنے دن زندہ رہو گے؟ کر چلو. کھانا پانی پیے بغیر 2 دن 3 دن 8 دن رہنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سانس لیے بغیر کتنے دن رہ سکتے ہو؟ 10 منٹ سانس بند ہوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس بنیادی تعلیم کی مثال یہ سانس کا درجہ رکھتی ہے، یہ سانس کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح یہ ایک لمحہ آدمی سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح اس بنیادی تعلیم کے بغیر کوئی مسلمان نہیں زندہ رہ سکتا. اس کو فرمایا بھائیو، اب یہ اصل بات کی طرف میں آ رہا ہوں. اب تک بنیادی اور بیسک باتیں میں کر رہا تھا، وہ بھی بڑی اہم تھی. میں کہہ رہا ہوں بچے ہیں نا، بچے یہ اللہ کی امانت ہیں. امانت میں خیانت کرو گے تو قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے خدا کو؟ یہ نعمت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے. اگر تم بچوں کو امانت سمجھ کر ان کی آبیاری کرو گے، ان کو ہیرے کی طرح تراشو گے، تو یہ بچے نعمت بنیں گے. ورنہ بڑھاپے میں خون کیا عنصر ہونا پڑے گا؟ نہیں دیکھتے کہ اب اولڈ ایج بنا دیے گئے. یہ اسی دینی تعلیم سے جی چرانے کا عذاب ہے، جی چرانے کی سزا ہے کہ بچے لے جا کر، بچہ آفیسر ہے، بچہ ڈاکٹر ہے، بچہ پروفیسر ہے، بچہ سائنسدان ہے، پڑھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن بچے کو تعلیم سکھاؤ. بچے کو بتاؤ باپ کا کیا مقام ہے، بچے کو بتاؤ ماں کیا چیز ہوتی ہے، بچے کو بتاؤ رشتہ داروں کے کیا حق ہے، بچے کو بتاؤ کہ تمہارا بھائی کون ہے، تمہارے چچا کا تم پر کیا احترام ہے، اور تمہارے بچے کو بچاؤ تمہارے تائے کا تمہارے اوپر کیا احترام ہے. یہ تمہارے اوپر ضروری ہے. بچے یہ امانت ہیں. اگر یہ سوچو گے کہ دینی تعلیم کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے، کھانے کو کھانا مل رہا ہے اور پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، سواری ہے، بہترین گھر ہے، اگر ایسا تم سوچو گے تو بڑے خطرے کی طرف جا رہے ہو، بہت خطرے کی طرف جا رہے ہو، بڑے خطرے کا سودا کر رہے ہو. یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس کو فرمایا کہ بچے امانت ہیں، اگر ان امانت کی حفاظت کرو گے، امانت کا حق ادا کرو گے تو یہ بچے تمہارے حق میں نعمت بنیں گے. تمہاری زندگی میں بھی ادب کریں گے. تم جب دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارے لیے دعا کریں گے، ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے، نیک کام کریں گے، اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا. مجھے یاد آتا ہے ایک باپ اپنے بچے کی شکایت لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات ہی نہیں مانتا، میرا ادب ہی نہیں کرتا، فلاں شکایت کرتا رہا. حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اس کے بچے کو پکڑ کے لاؤ. دربار میں طلبی ہوئی، بچے کو حاضر کیا گیا. حضرت عمر نے پوچھا بھائی تم اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں باپ کا ادب و احترام نہیں معلوم، باپ کا مقام و مرتبہ نہیں معلوم؟ اس کے بعد یہ پوچھا تو بچے نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا حضرت باپ کا حق مجھے معلوم ہے. اس باپ کو پوچھو کہ اس کو بچے کا حق معلوم ہے؟ باپ پر بچے کا کیا حق ہے؟ پوچھو میرے باپ کو. تو حضرت عمر نے کہا کہ معلوم ہے تمہیں باپ پر کیا حق ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو، نام کا بھی اثر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس کی اچھی تربیت کرو،
جب بچہ بڑا ہو جائے فوراً اس کو اپنے گھر کا کرو، اسے نکاح کرو اور اس کا گھر بسا دو، ورنہ بچہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، بدکاری کے راستے پر جائے گا، غلط طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے خیالات اس کے دماغ میں گھومتے رہیں گے۔ یہ حضرت عمر نے سنایا۔ اب یہ کہہ کر کے بچے نے کہا پوچھو میرے اس باپ کو کہ اس نے ان تینوں میں سے ایک حق بھی میرا ادا کیا ہے؟ اس نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، اس نے اپنا نام بھی سنایا، اس کے بعد کہ اس نے میری کوئی تربیت نہیں کی، اس نے مجھے دینی تعلیم نہیں دیا، اس نے مجھے علماء کی محفل میں کبھی یہ لے کر کے نہیں گیا، دینی حلقوں میں کبھی لے کر کے مجھے یہ نہیں گیا، کبھی اس نے مجھے اللہ رسول کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی مجھے اس نے جو ہے وہ دین کی کوئی بات نہیں بتائی۔ چن کر کے حضرت عمر نے فرمایا اوہو، باپ سے کہا تو اس کا مطلب قصور بچے کا نہیں، قصور تمہارا ہے۔ اگر تم اس کی تربیت کرتے، اگر تم اس کی صحیح نشو و نما کرتے، اس کی دینی تعلیم دیتے، اسے ادب سکھاتے، اسے احترام سکھاتے، اسے بڑے چھوٹوں کے آداب سکھاتے تو بچہ تمہارا نافرمان نہ بنتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کرو اور بچوں کے اخلاق کی بھی نگرانی کرو۔ ماں باپ نماز پڑھیں گے، یہ کہا جاتا ہے نا کہ دین نظروں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بچہ دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ باپ نماز پڑھے گا تو بچہ نماز پڑھے گا۔ اگر بچے کو بچے نے کبھی نہیں دیکھا کہ باپ سجدہ کیا ہو، سجدہ کرتے ہوئے بچے نے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا تو بچہ کیا نماز پڑھے گا؟ باپ 12 بجے تک سو رہا ہے تو کیا ایسے ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ تہجد گزار بنے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے والدین کے پیٹ میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے، بایزید بستامی پیدا ہوں گے، خواجہ اجمیری پیدا ہوں گے، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوں گے۔ جس کا باپ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں اتنے بڑے بچے کو پیدا کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی والدہ جوانی میں بیوہ ہو گئی، ان کے لیے دعا کرتی، یتیم بچہ تھا، اتنی دعائیں کرتی تھی، اتنی دعائیں کرتی تھی۔ ان کی ایک رشتے کی بہن تھی، وہ پوچھتی تھی کہ کیا اپنے بیٹے کو نبی بنانا چاہتی ہو کیا؟ اتنی دعائیں، رات کو دعا، دن کو دعا، تہجد میں دعا، اشراق میں دعا، چاشت میں دعا، اوابین میں دعا، فرض کے بعد دعا، کعبے میں دعا، اللہ اکبر، طواف میں دعا۔ پوچھتی تھی ان کی بہن کیا علی میاں کو نبی بنا کر چھوڑو گی؟ بہن کہتی تھی کہ مجھے معلوم ہے کوئی محنت سے نبی نہیں بنتا، نبوت ایک چھوڑ کر کے نبوت کے نیچے جتنے درجے ہیں اس میں سب سے اعلیٰ درجے پہ میں علی میاں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لہذا دنیا نے دیکھا، عرب و عجم کے علماء نے ان کے سامنے سر جھکانے کو سعادت تصور کیا۔ کعبے کی چابی حوالے کی گئی کہ علی میاں آؤ، کعبے کے دروازے اپنے ہاتھوں سے کھولو۔ ہندوستان کا یہ واحد عالم دین ہے جس کے ہاتھوں سے کعبے کو کھولا گیا۔ اللہ نے وہ سعادت عطا فرمائی۔ یہ واحد عالم دین ہے ہندوستان کا جس کی کتابیں عربوں نے قبول کی، اور عرب کے درسگاہوں میں جس کی عربی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، جس کی کتابوں کو سمجھایا جاتا ہے، جس کی کتابوں سے عربی سیکھی جاتی ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کبھی دعا کی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کبھی آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے؟ اسی فکر کو لے کر کے مدرسہ تو ماشاءاللہ ہمارا چل رہا ہے، بہت معیاری تعلیم ہوتی ہے مدرسے میں، الحمدللہ بڑے بڑے اکابر اور حفظ کے بڑے بڑے ماہر اساتذہ نے 10-12 سال سے امتحان لے کر کے اس کی تصدیق کی ہے، جس کی فائلیں لفظ با لفظ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہمارے کمیٹی کے محلے کے ذمہ داروں نے یہ فکر لاک ڈاؤن سے پہلے بھی کی تھی، لاک ڈاؤن آ گیا تو سارا مدارس مکاتب کا نظام ٹھپ پڑ گیا۔ اب دوبارہ اللہ نے توفیق دی،
دیر ہی صحیح جب صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جاتا ہے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. سزا تو سرکشی پر ملتی ہے، سزا تو سرکشی پر ملتی ہے. دیر سے ہی صحیح. ہمارے کمیٹی کے محلے کے ذمہ دار احباب نے فکر کی کہ ماشاءاللہ دور دور سے بچے آ کر کے ہمارے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور حفظ کر کے تشریف لے جاتے ہیں جو ہے، لیکن محلے میں ایک مضبوط نظام مکتب کا ہونا چاہیے. ویسے ماشاءاللہ مختلف جگہ بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک منظم طریقے پر جو ایک مکتب چلانے کا ذمہ داروں نے فیصلہ لیا اور پہلے کی طرح جو ہے یہ پرعزم ہو کر کے، جیسے میں نے کہا کہ کام کرنے والا کبھی بے حوصلہ نہیں ہوتا، کوئی طاقت اس کے عزم و استقلال کو دھکا نہیں دے سکتی. جگہ بدل سکتا ہے، آدمی اپنا پیدا ہونے کا مقصد نہیں فراموش کر سکتا. حضور نے ہجرت تو کی لیکن اپنا مقصد نہیں بدلا. ایک لمحے کے لیے بے عزم نہیں ہوئے، پہاڑ کی طرح، استقلال کے پہاڑ کی طرح حضور کھڑے ہو گئے. ہاں، بے سرو سامانی کے عمل میں، بے سرو سامانی کے عالم میں یہ آہنی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تو پوری دنیا میں دین پھیل گیا. یہ جو کچھ فیض ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا فیض ہے، یہ حضور کی ثابت قدمی کا فیض ہے. امت نے ہاتھ پھول کے ہار نہیں ڈالے، گالیاں دی، تانے دیے، پتھر مارے، استقبال نہیں کیا، اکرام نہیں کیا نبی کا. ایک نبی بڑے بے سرو سامانی کے ساتھ روتا ہوا، خون سے چپل بھر گئے ہیں. ایک یہودی کے باغ میں آرام لینے کے لیے گئے، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ایک نبی روتے ہوئے بڑی بے بسی کے ساتھ وہاں آرام کرنے کے لیے گیا تھا. پہاڑ کے فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا حکم ہو تو یہ بستی کو پیس کر آٹا بنا دے. حضور فرمایا نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی نبی کے صبر کا یہ نتیجہ تھا کہ محمد بن قاسم اسی طائف کے قبیلے بنو ثقیف کا فرد ہے جس کے راستے سے ہندوستان میں اسلام آیا. محمد بن قاسم یہ طائف کے قبیلے کا آدمی ہے. اسی حضور نے صبر کیا تو اللہ نے اس کو ہندوستان، ہند اور سندھ میں محمد بن قاسم کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام آیا. تو مکاتب کو پھر معظم کرنے کا کہ کوئی محلے کا کوئی گھر، کوئی لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو، کوئی بچہ، نوجوان، بوڑھا، مرد، عورت، کوئی ایسی نہ رہے. اسکول کی تعلیم ہو رہی ہے، کالجز کی تعلیم ہو رہی ہے، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں. ہمیں صرف یہ کہنا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ تمہارا بچہ ڈاکٹر رہے، بنے، لیکن اسے یاد رہنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، وہ حضور کا امتی ہے، اس پر نماز فرض ہے، اس پر حج، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے وہ اسلام کی بنیادی عقائد سے ناآشنا نہ ہو، حضور کی، صحابہ کی، بزرگوں کی سیرت سے وہ آشنا ہونا چاہیے. یہ ہمارا اعلان ہے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کا ارادہ ہے. کوئی بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا، کسی کو زبان ہے، کسی کو زبان نہیں، لیکن تم میں سے ہر ایک کے دل کی یہ آواز ہے، تم میں سے ہر ایک کی فطرت کی یہ آواز ہے. اسی فطرت کی آواز کو، سب کی آواز کو میں اکیلا سب کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں، یہ ہر مرد و عورت کے دل کی آواز ہے. اور اللہ نے آسان بھی کیا ہے، اللہ نے قرآن سیکھنے والوں کو آسان کیا، ورنہ قیامت میں جو ہے حضور شکایت کریں گے اور کہیں گے یہ میرے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، کھولا تک نہیں، پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں قرآن میں کیا ہے. انہوں نے قرآن کو نظر انداز کیا. سائنس پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت تھا، ان کے پاس حساب پڑھنے کے لیے وقت تھا، سوشل پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت تھا، انجینئر، ڈاکٹر پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت تھا. یہ ایک ہی تو کتاب تھی، ایک کتاب نہایت مختصر سامنے رکھی ہے، اس کتاب کو پڑھنے تک کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا.
ہم نے زندگی پڑھنے کے لیے دی تھی کتاب، سمجھنے کے لیے دی تھی، دوسروں کو پہنچانے کے لیے ہم نے یہ کتاب دی تھی. انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو مٹی میں ملا دیا، نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا. انہوں نے اپنی ذمہ داری سے جی چرایا. کیا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے جب حوض کوثر پر امام الانبیاء تشریف فرما ہوں گے؟ اگر حضور نے یہ پوچھ لیا کیا حق ادا کیا میرے قرآن کا، کیا ذمہ داری نبھائی، اگر حضور نے ہاتھ پکڑ کر کے پوچھ لیا کیا جواب دو گے؟ بات بہت لمبی ہو گئی، اب بالکل آخر میں آ رہا ہوں میں، بالکل آخر میں آ رہا ہوں. دیکھو یہ جو مکاتب ہے نا، ان کی مثال ریڑھ کی ہڈی ہے. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آدمی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. ریڑھ کی ہڈی کا ٹوٹ جانا پورے وجود کا بھسم ہو جانا ہے، پورا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا، آدمی اپاہج ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. آدمی کا ہر عضو کاٹ لو آدمی باقی رہے گا. اندھا بھی آدمی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، گونگا بھی ہوتا ہے، اپاہج بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی آدمی نہیں ہوتا جس کی شہرت کاٹ دی گئی ہو. شہرت کاٹ دینے کے بعد انسان مر جاتا ہے. اس مکاتب کی مثال، اس مکاتب کا درجہ اس ملت کے لیے شہرت کی حیثیت رکھتا ہے. یہ مکاتب، اگر مکاتب میں جان نہیں ڈالو گے، اپنے بچوں کو مکاتب نہیں بھیجو گے، تو پھر یہ بچے روحانی موت مر جائیں گے. ان کا جسم تو زندہ رہے گا، ان کی روح مردہ ہو جائے گی. یہ بے ایمان ہو جائیں گے، ان کی نسلیں بے ایمان ہو جائیں گے. دین کے تذکرے ان کی نسلوں سے ختم ہو جائیں گے. مکاتب کا قائم کرنا ہاسپٹلز قائم کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے. تمہارے دکانوں، مکانوں، تمہارے فیکٹریوں، کارخانوں سے زیادہ ضروری ہے. یہ مکاتب کی یہ اہمیت ہے. آخری میں 2-3 باتیں کہہ کر کے بات ختم کروں گا. دیکھو قرآن کریم کے 5 حق ہیں. کتنے ہیں؟ 5 حق ہیں. ایک ہے اس کا سب سے پہلا حق، حق کے عظمت، اس کا ادب کرنا. حضرت مولانا بدر عالم میر اٹھی رحمت اللہ علیہ مدینے میں مدفون، اللہ ان سب کو مدینے کی موت نصیب کرے. بہت بڑے عالم تھے، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. کہتے ہیں کہ ان کی خبر مدینے میں جنت البقیع میں جو دفن ہوتا ہے وہاں وقفے سے اسی خبر میں پھر دوسرے کو، پھر اس کے بعد تھوڑے وقفے سے قبروں کو کھود کر جب دیکھتے ہیں کہ لاش غائب ہے اس میں دوسرے کو دفن کر دیتے ہیں. کھودا گیا تو حضرت بدر عالم میر اٹھی رحمت اللہ علیہ کی خبر صحیح سالم ہے. کئی مرتبہ کھودا گیا وقفے سے، سالم ہے. بعد میں جب حکومت کو تعجب ہوا کہ یہ کون سا آدمی ہے جس کے لاش کی غیب سے حفاظت کی جا رہی ہے، بلایا گیا، پوچھا گیا ان کے بچوں سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا تو بہت بڑے عالم تھے، مدینے میں مسجد نبی میں درس دیتے تھے حدیث کا، بہت بڑے عالم تھے، لیکن خاص بات یہ تھی کہ جب حافظ قرآن آتا تھا اس کا نواسا ہو، پوتا ہو، کھڑے ہو جاتے تھے اس کے ادب میں اور کہتے تھے تم قرآن کا ادب کرتے ہو. جس قرآن کو جس ڈیسک پر رکھا جاتا ہے ٹپائی پر اس کا ادب کرتے ہو، قرآن کے کپڑے کا ادب کرتے ہو. جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا ادب نہیں. قوم بے ادب ہوتی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اکرام فرمایا ہو. یہ ہے حق عظمت، یہ کہ حق محبت. ایک بزرگ کو کسی نے بتایا کہ اگر روزانہ کا قرآن کریم پڑھو گے، پورا قرآن کریم روزانہ 2 سال تک پڑھو گے، اللہ تمہاری نسلوں میں قرآن کے فیض کو جاری کر دے گا. تو انہوں نے 2 سال تک روزانہ قرآن کریم پڑھا مکمل. تو آپ پر ہم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، 10 پارے نہیں پڑھ سکتے، 1 پارا نہیں پڑھ سکتے، 1 صفحہ پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں. اس سے آگے بڑھ کر کہوں 1 آیت نہیں پڑھ سکتے. 1 آیت روزانہ حفظ کرو گے تو 17 سال میں حافظ ہو جاؤ گے. کتنے سال میں؟ 17 سال میں تم سب حافظ ہو جاؤ گے. روزانہ 1 آیت یاد کرو گے تو اتنا اللہ نے آسان بنایا ہے. پاکستان کے علاقے میں شجاع آباد ایک علاقہ ہے، وہاں ایک قریہ ہے، اس کا نام ہے حافظ والا. کیا ہے؟ 200 سال سے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں حافظ نہ ہو. 200 سال سے
ہر گھر میں لڑکا یا لڑکی ضرور حافظ رہتے ہیں، اس لیے اس گاؤں کا نام ہی پڑ گیا حافظ والا۔ یہ حق محبت ہے۔ تیسرا حق اشاعت سے عام کرو، آئے گا تو نہ عام کرو گے، عام کرو، مکاتب کے ذریعے عام کرو، مدارس کے ذریعے عام کرو۔ چوتھا حق تلاوت، قرآن سیکھنا، بچے بھی سیکھے، مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی۔ مولا ہمارے بامبے کے جو ہے منیر صاحب ہیں کالینا کے، وہ اس طرح تشکیل کرتے ہیں، نیت کرو ہم سب حافظ بنیں گے۔ اس طرح میں تشکیل پر آ گیا ہوں، سیدھا نیت تو کرو ہم سب حافظ قرآن بنیں گے۔ بنیں گے؟ اور بولو ہاتھ اٹھاؤ، کون کون حافظ قرآن بنیں گے؟ پورے ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ۔ یاد کرنا شروع تو کرو، اگر ختم نہ ہوا خبر سے جب اٹھو گے حافظوں کے اس قطار میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ اگر تم حافظ نہیں بن سکتے کم سے کم دیکھ کر پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ بتاؤ اپنے بچوں کو کون کون حافظ بنائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اب میں سیدھے تشکیل پر آ گیا ہوں۔ اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ تمہارا بچہ روزی کے لیے نہیں تڑپے گا، اس کی روزی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ شرم نہ کرو، شرم کرنے والا محروم رہتا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، لا يتعلم مستحین ولا مستكبر، تکبر کرنے والا اور شرم کرنے والا، کیا عزت کیا ذلت۔ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں، دنیا کی ذلت کوئی ذلت نہیں، عزت و ذلت آخرت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے، سال میں 2 مرتبہ دیکھ کر قرآن کریم ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کے حق کو مارا جا رہا ہے، کھولتے ہی نہیں قرآن۔ پوری مسجد میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، 2-4 کے علاوہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مختصر باتیں تھی، وقت 2-4 منٹ زیادہ ہو گیا چونکہ مضمون بڑا اہم تھا، مضمون اہم بھی تھا اور ضروری بھی تھا، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی کا مشن ہے، یہ ہماری جب تک سانس میں سانس رہے گی ہماری دعا ہے حضور کے صدقے میں کہ اللہ موت کے آخری سانس تک قرآن کریم کی خدمت لیتے رہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری حق ہے حق کے حفاظت، اس کی حفاظت کریں گے، مکاتب قائم کریں گے، مدارس قائم کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، کوئی غریب بچہ ہے تو اس کا خرچ برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آخری میں جو ہے اب کیا کرنا ہے، اب ضرور سمجھ میں آ گئی، اہمیت سمجھ میں آ گئی، 2 رائے نہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ کام کی ترتیب کیا ہوگی؟ ہمارے بڑوں نے کہا کام کی ترتیب یہ ہوگی کہ کمیٹی کے ذمہ دار احباب ماشاءاللہ، اور پھر مسجد اور جماعت کے 3 افراد، اس لیے کہ ان کو ہر گھر معلوم ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ایسا ہے، ان کا نعرہ یہ ہے ہر گھر ہر فرد، ہر گھر، بولو ہر گھر ہر فرد، ان کا نعرہ ہے یہ۔ اس لیے ان کو ایک گھر، پہاڑ کی چوٹی پر بھی رہے گا وہاں پہنچے گا جماعت والا۔ اللہ اس جماعت کو مقبولیت عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، صحیح معنوں پر نتیجہ خیز بننے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امت میں گھس کر، بے طلبوں میں جا کر، گھر گھر فرد فرد تک پہنچ کر اللہ رسول کے کلمے کو کی دعوت پہنچانا، یہ ہمارے اہل حق میں سے واحد جماعت ہے۔ باقی اس سے بڑے بڑے کام مختلف انداز میں ہو رہے ہیں، وہ سب شکریہ کے قابل قدر ہیں۔ کسی کی اگر توہین آ جائے گی ہمارا کام بھی نامقبول ہو جائے گا عوام میں، لیکن گھس کر گھر گھر تک پہنچ کر یہ واحد جماعت ہے جو یہ ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو